بنی اسرائیل میں سے ایک شخص نے قسم اٹھائی تھی کہ شادی کرنے سے پہلے 100 آدمیوں سے مشورہ کروں گا۔ چنانچہ اس نے 99 آدمیوں سے مشورہ کیا، ایک باقی رہ گیا۔ اس نے ارادہ کیا کہ کل صبح سب سے پہلے جو آدمی مجھے ملے گا اس سے مشورہ کروں گا۔ صبح ہوتے ہی گھر سے نکلا تو سب سے پہلے جو شخص اسے ملا وہ مجنون اور پاگل تھا، بچوں والے لکڑی کے گھوڑے پر سوار تھا اور اسے گلیوں میں ادھر ادھر دوڑا رہا تھا۔ وہ آدمی بڑا پریشان و غمگین ہوا کہ پاگل اور مجنون سے کیا مشورہ کروں، مگر اس نے پختہ عہد کیا ہوا تھا کہ سب سے پہلے ملنے والے ہی سے مشورہ کروں گا۔ چنانچہ وہ اس مجنون کے قریب ہونے کی کوشش کرنے لگا۔ مجنون نے اسے کہا کہ میرے گھوڑے کے آگے سے ہٹ جائیے، کہیں تمہیں گھوڑا لات نہ مار دے۔ اس آدمی نے کہا کہ میں نے آپ سے ایک مشورہ کرنا ہے، ذرا اپنا گھوڑا روک دے۔ تو اس نے روک دیا۔ پھر اس نے اپنی قسم کا سارا قصہ سنایا اور اپنا ارادہ بھی بیان کیا اور پوچھا کہ آپ کا اس بارے میں کیا مشورہ ہے؟ اس مجنون نے کہا کہ عورتیں 3 قسم کی ہیں، ایک وہ جو ساری تیرے لیے ہے، دوسری وہ جو ساری کی ساری تیرے لیے مضر اور نقصان دہ ہے، تیسری وہ جو مضر و نافع دونوں ہو سکتی ہے۔ پھر اس مجنون نے کہا گھوڑے سے بچیے، کہیں تمہیں لات نہ مار دے، اور چلا گیا۔ اس شخص کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ انہوں نے اس کی تفصیل تو بیان کی نہیں، چنانچہ پھر اس کے پیچھے بھاگا اور کہا ٹھہرے، مجھے اپنی بات کا مطلب تو سمجھا کر جائے۔ اس نے کہا کہ جو عورت ساری تیرے لیے ہے وہ کنواری عورت ہے، اس کا دل اور اس کی محبت تیرے لیے ہے، کیونکہ تیرے علاوہ وہ کسی اور کو نہیں جانتی۔ اور جو عورت تیرے لیے مضر ہے وہ شادی شدہ صاحب اولاد عورت ہے، وہ مال تیرا کھائے گی اور روئے گی اپنے پہلے خاوند پر۔ اور جو عورت تیرے لیے نفع و ضرر دونوں کا احتمال رکھتی ہے وہ بے اولاد شادی شدہ عورت ہے۔ پس اگر تو اس کے لیے پہلے خاوند سے بہتر ثابت ہوا تو وہ تیرے لیے نافع ہے، ورنہ وہ تیرے لیے مضر ہے۔ پھر وہ مجنون شخص چل پڑا۔ اس آدمی نے اس مجنون سے کہا آپ کا کلام تو داناؤں جیسا ہے اور عمل مجنونوں جیسا۔ انہوں نے جواب دیا کہ بنی اسرائیل نے مجھے قاضی بنانا چاہا، میں نے انکار کیا، مگر انہوں نے اصرار کیا، تو میں نے اس معاملے سے جان چھڑانے کے لیے اپنے آپ کو مجنون بنا لیا۔ آپ اندازہ کریں کہ وہ کتنے بڑے عالم تھے، مگر ظاہری اعتبار سے وہ پاگل و مجنون معلوم ہوتے تھے، تاکہ انہیں قاضی نہ بنا دیا جائے۔